فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ وہ ضلع محبوب نگر کو ترقی یافتہ اور خوشحال بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ محبوب نگر کلیکٹریٹ کے احاطے میں ونا مہوتسوم پروگرام کے حصے کے طور پر منعقدہ شجر کاری کی۔ اس موقع پر ریاستی وزراء جوپلی کرشنا راؤ، اتم کمار ریڈی، دامودر راج نرسمہا، چیف منسٹر کے مشیر ویم نریندر ریڈی، نائب صدر نشین پلاننگ کمیشن تلنگانہ چنا ریڈی، رکن پارلیمنٹ ناگر کرنول ملو روی، اراکین اسمبلی اور عہدیدار موجود تھے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے متحدہ محبوب نگر ضلع کے اہم قائدین کے ساتھ کلیکٹریٹ میں ملاقات کی۔ بعد ازاں چیف منسٹر ریونت ریڈی نے محبوب نگر ڈسٹرکٹ کلیکٹریٹ میں اندرا مہیلا شکتی کینٹین کا افتتاح کیا۔ ریونت ریڈی نے محبوب نگر ضلع میں 396.9 کروڑ کی لاگت سے مختلف ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا، جن میں پالامور یونیورسٹی میں 10 کروڑ روپے کی لاگت سے گرلز ہاسٹل کی تعمیر، 6 کروڑ 10 لاکھ روپے کی لاگت سے دیور کدرا میں گورنمنٹ ڈگری کالج، 3 کروڑ 25 لاکھ روپے کی لاگت سے KGVB بھون کی تعمیراتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ شہر حیدرآباد کے ٹپا چبوترا پولیس اسٹیشن حدود میں پولیس کی جانب سے اسپیشل ڈرائیو کے تحت جھرا روڈ پر وہیکل چیکنگ پروگرام منعقد کیا گیا تھا، جس کی نگرانی CI راملو اور ان کی ٹیم نے کی۔ اس دوران گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی اور بنا نمبر پلیٹ کے گاڑیوں اور بنا لائسنس والی گاڑیوں کو سیز کیا گیا۔ اس کے علاوہ سیل فونز ڈرائیونگ اور ٹرپل رائڈنگ کے خلاف بھی کارروائی کی گئی۔ شہر حیدرآباد کے عطاپور پولیس نے 4 نوجوانوں کو عطاپور ولیج، عطاپور پولیس اسٹیشن، رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ میں گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے 2 کلو گانجا اور 5 موبائل فونز ضبط کر لیے اور ضبط شدہ گانجا اور گرفتار افراد کو عطاپور پولیس کے حوالے کر دیا۔ ان دنوں کھانے سے متعلق ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی جو آپ کو حیران کر دے گی۔ وائرل ہونے والے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چٹنی سے بھرے بگونے میں زندہ چوہا تیر رہا۔ چٹنی میں تیرتے چوہے کو دیکھ کر طلبہ مشتعل ہو گئے۔ دوسری طرف ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر صفائی کے حوالے سے ایک الگ بحث شروع ہو گئی ہے۔ وائرل ہونے والا یہ ویڈیو جواہر لال نہرو ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی JNTUH حیدرآباد کے ہاسٹل کا بتایا جا رہا۔ کینٹین کے ذمہ داروں کے سنگین لاپرواہی کو دیکھ طلبہ شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ واضح ہے کہ یہ کھانا ہاسٹل میں مقیم زیر تعلیم طلبہ کو پیش کیا جا رہا تھا۔ ویڈیو میں واضح طور
طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک زندہ چوہا چٹنی سے بھرے برتن کے اندر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا۔ اطلاع کے مطابق ہاسٹل میں میس میں دی جانے والی چٹنی میں چوہا برآمد ہوا تھا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی۔ ویڈیو کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شیئر کیا گیا۔ عملے کی طرف سے صاف صفائی کا انتظام کافی ناقص ہے۔ صرف 5 سیکنڈ کی اس ویڈیو کو اب تک 73,000 سے زائد صارفین دیکھ چکے ہیں۔ ویڈیو دیکھ کر صارفین بھی شدید غم و غصے کا اظہار کر رہے اور انتظامیہ کی لاپرواہی پر شدید تنقید کر رہے۔ ایک صارف نے لکھا کہ کھانے پینے کی اشیاء میں ایسی لاپرواہی ہرگز قابل قبول نہیں۔ جی ایچ ایم سی کمشنر امراپلی نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ گچی بولی فلائی اوور کے کاموں کی تکمیل میں تیزی لائی جائے۔ جی ایچ ایم سی کمشنر امراپلی نے سری لنگم پلی زون کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے گچی بولی میں فلائی اوور کی تعمیراتی کام کا معائنہ کیا۔ یہ تجویز ہے کہ تعمیراتی کاموں کے لیے اراضی کے حصول میں تیزی لائی جانی چاہیے اور جو جائیدادیں حاصل کی جائیں گی ان کے مالکان کو ٹی ڈی آر کی صورت میں جائیداد کے حوالے کرنے کے عمل کو تیز کیا جائے۔ انہوں نے اس حوالے سے عدالتی مقدمات پر توجہ مرکوز کرنے کا بھی حکم دیا۔ سری لنگم پلی زون کے چندا نگر سرکل کے اندر غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کرنے کا کام شروع کیا گیا۔ حکام کو شکایت موصول ہو رہی کہ حلقے میں مادھاپور ڈویژن کی ایپا سوسائٹی میں بڑے پیمانے پر غیر قانونی تعمیرات ہو رہی۔ ایپا سوسائٹی میں دسیوں غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کر دیا گیا، ستونوں کو ہٹا دیا گیا اور سلیب کو زمین پر کر گرا دیا گیا۔ کمشنر کے احکامات کے مطابق زونل ٹاؤن پلاننگ افسران کی نگرانی میں اور دیگر جگہوں پر بڑے پیمانے پر مشینوں کے ذریعے غیر قانونی تعمیرات کو مکمل طور پر مسمار کر دیا گیا۔ حکام نے واضح کیا ہے کہ پرمٹ کے بغیر کوئی بھی تعمیر مسمار کی جائے گی۔ یہ مسماری ایپا سوسائٹی میں گزشتہ ایک ہفتے سے جاری ہے۔ کچھ ڈھانچوں کو گرایا جا رہا جب وہ ابھی بھی ابتدائی مرحلے میں ہیں۔ یہاں پر برسوں سے غیر قانونی تعمیرات جاری ہیں اور حکام ان کے خلاف سخت کارروائی کر رہے۔ زندگی میں غم اور خوشی کو ایک سکے کے دو رخ کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آج آپ کے ساتھ کچھ برا ہو رہا یا آپ کسی مشکل دور سے گزر رہے تو یقین کریں یہ مشکل وقت جلد ختم ہو جائے گا، اور جس دن ایسا ہوگا آپ کو لگے گا کہ آپ کی زندگی اتنی بری نہیں تھی جتنی آپ کہہ رہے تھے۔ یہ سارا کھیل تناؤ کو سنبھالنے اور اس مشکل وقت کے گزرنے کا انتظار کرنے کی ہمت کے بارے میں ہے۔ یہ اس لیے بھی ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو سکتا جس کا آپ حل تلاش نہ کر سکیں، لیکن حل تلاش کرنے کے بجائے زندگی کو پیچھے چھوڑنا اور بزدلوں کی طرح خودکشی کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں۔ حال ہی میں ممبئی سے سامنے آنے والی ایک ویڈیو نے سب کو رلا کر رکھ دیا۔ اس ویڈیو میں دیکھا گیا کہ کس طرح ایک باپ جس کی عمر تقریباً 60 سال ہوگی اپنے بیٹے کے ساتھ پہلے پلیٹ فارم پر چل رہے ہیں جس کی عمر 30 سال کے قریب ہوگی، اور اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کے ساتھ پلیٹ فارم سے نیچے اتر کر ریل کی پٹریوں پر چلنے لگتا ہے۔ اس دوران باپ بیٹے کے تاثرات دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ دونوں اپنی زندگی سے خوش نہیں اور اسی وجہ سے وہ غلط فیصلہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں ٹریک پر چلتے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے۔ بیٹے کے پیٹھ پر ایک بیگ لٹکا ہوا ہے جبکہ اس کا باپ خالی ہاتھ کچھ دور تک اس کے ساتھ چلتا ہے، اور پھر ریلوے پلیٹ فارم سے اتر کر باپ آگے چلنے لگتا ہے۔ جیسے ہی باپ پلیٹ فارم سے نیچے اترتا ہے اس نے دوسری طرف ٹریک کے قریب جانے کی کوشش کی، لیکن اس کا بیٹا اس سے ایسا کرنے سے روکتا ہے۔ پھر دونوں ہاتھ پکڑ کر مخالف ٹریک پر سیدھا چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ویڈیو میں دیکھا گیا کہ اس دوران دونوں چند سیکنڈ کے لیے رک جاتے ہیں اور بیٹا باپ کے آنسو پوچھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی دوران سامنے سے ایک ٹرین آتی دکھائی دے رہی۔ اس بار باپ اپنے بیٹے کی کوئی بات نہیں مانتا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر پٹری کے دوسری طرف لے جاتا ہے۔ اسی دوران جب ٹرین ان دونوں کے قریب آتی ہے تو دونوں باپ بیٹا پٹری پر سر رکھ کر لیٹ جاتے ہیں اور اس حادثے میں دونوں کی موت ہو جاتی ہے۔ باپ بیٹے کی خودکشی کے بعد اگرچہ ان کی زندگیوں میں مشکلات ختم ہو گئی ہیں، لیکن یہ کسی کی زندگی سے کسی بھی مسئلے کو ختم کرنے کا طریقہ نہیں۔ آپ کو اور مجھے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کا کوئی مسئلہ اتنا بڑا نہیں کہ اس کا حل تلاش نہ کیا جا سکے۔ ایسے میں اپنی زندگی کا خاتمہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، یہ بزدلی ہے جس کو کسی بھی طرح درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ باپ بیٹے کی یہ ویڈیو اب سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو رہی۔ کچھ لوگ
لوگ اس ویڈیو کو شیئر کر رہے اور کہہ رہے کہ ان دونوں کی ذہنی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ انہیں کس قدر تکلیف ہو رہی ہوگی کہ انہوں نے خودکشی کر لی۔ اس کے ساتھ ہی کچھ دوسرے صارفین کا کہنا ہے کہ مسائل سے بھاگ کر زندگی کا خاتمہ بالکل ٹھیک نہیں۔ اس بار گرمی کی شدت کافی زوروں پر ہے۔ پچھلے مہینے گرمی نے تمام ریکارڈ توڑ دیے تھے اور اسے گرم ترین جون کے طور پر ریکارڈ کیا گیا تھا۔ یورپی یونین کی موسمیاتی تبدیلی کی مانیٹرنگ سروس نے بتایا کہ غیر معمولی درجہ حرارت کا سلسلہ جاری ہے۔ کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر گرمی کی یہی صورتحال رہی تو 2024 کو دنیا کا سب سے گرم ترین سال قرار دیا جا سکتا ہے۔ یورپی یونین کی کوپرنکس کلائمیٹ چینج سروس کا کہنا ہے کہ جون 2023 کے بعد سے ہر ماہ لگاتار 13 مہینے تک گرمی کی شدت میں اضافہ ریکارڈ ہوا، یعنی یہ تمام مہینے پچھلے سالوں کے اسی مہینے کے مقابلے میں سیارے کے زیادہ گرم ترین مہینے کے طور پر ریکارڈ کیے گئے۔ کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ تازہ ترین اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 2024 کا سال 2023 کو گرم ترین سال کے طور پر پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ برکلے ارتھ نامی ادارے سے تعلق رکھنے والے تحقیقی سائنسدان زیکے ہاسفادر نے بتایا کہ جب سے 1800 کی دہائی کے وسط میں عالمی سطح پر درجہ حرارت کو ریکارڈ کرنے کا عمل شروع ہوا، تقریباً 95% امکان ہے کہ 2024 کا سال 2023 سے زیادہ گرم ترین سال ثابت ہوگا۔ خیال رہے کہ گرمی کی شدت اور بدلی ہوئی آب و ہوا نے پہلے ہی 2024 میں پوری دنیا میں تباہ کن اثرات مرتب کیے ہیں۔ گزشتہ ماہ حج کے دوران شدید گرمی سے 1000 سے زائد افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ نئی دہلی میں گرمی سے ہونے والی کئی اموات ریکارڈ کی گئیں، جبکہ کراچی میں بھی کئی لوگ گرمی کا شکار ہوئے تھے۔ آر ایس ایس سے جڑی ایک میگزین نے جامع قومی آبادی کنٹرول پالیسی متعارف کرانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس نے نشاندہی کی کہ ملک کے بعض علاقوں میں آبادی کا توازن بگڑ رہا، مسلمانوں کی آبادی میں قابل لحاظ اضافہ ہو رہا۔ آرگنائزر ویکلی کے تازہ شمار میں اداریہ میں آبادی کے علاقائی عدم توازن پر تشویش ظاہر کی گئی اور پالیسی مداخلت پر زور دیا گیا۔ کہا گیا کہ مغربی اور جنوبی ریاستوں میں آبادی کنٹرول اقدامات نسبتاً بہتر ہیں، لیکن یہ ریاستیں اندیشہ مند ہیں کہ مردم شماری کے بعد آبادی کی بنیاد بدل گئی تو انہیں پارلیمنٹ میں چند نشستیں گنوانی پڑے گی۔ اداریہ میں لکھا گیا کہ قومی سطح پر آبادی کے استحکام کے باوجود تمام مذاہب اور علاقوں میں یکساں معاملہ نہیں۔ بعض علاقوں میں مسلمانوں کی آبادی خاص طور پر سرحدی اضلاع میں قابل لحاظ حد تک بڑھ گئی ہے۔ مغربی بنگال، بہار، آسام اور اتراکھنڈ جیسی سرحدی ریاستوں میں سرحد پار سے غیر قانونی مائیگریشن کے باعث آبادی میں غیر فطری اضافہ دیکھا گیا۔ جمہوریت میں نمبرز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ راہل گاندھی جیسے سیاستداں ہندو جذبات کی توہین کرتے رہتے ہیں۔ ممتا بنرجی مغربی بنگال میں مسلم کارڈ کھیلتی ہیں۔ دراوڑی جماعتیں سناتن دھرم کو گالیاں دیتی ہیں تاکہ آبادی کے عدم توازن سے پیدا ہونے والا نام نہاد اقلیتی ووٹ بینک بنا رہے۔ اداریہ میں 1974 کی ہنری کیسنجر رپورٹ کا حوالہ دیا گیا۔ یہ رپورٹ دنیا بھر میں آبادی میں اضافے کے امریکی سلامتی اور سمندر پار مفادات پر اثرات سے متعلق ہے۔ وشو ہندو پریشد وی ایچ پی نے ہندو مندروں اور تیرتھ استھلوں زیارت گاہوں کے علاقوں میں مسلمانوں کی دکانیں بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ وی ایچ پی جنرل سیکرٹری بجرنگ باگڑا نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں بہت سی جگہوں سے اطلاع ملی ہے کہ وہاں کے لوگ جو بھارت ماتا کی جے یا وندے ماترم بھی نہیں کہہ سکتے اور مورتی پوجا کے خلاف ہیں، وہ غلط ناموں کا استعمال کر کے ہندو دیوی دیوتاؤں کے ناموں سے یا ہندو عقائد گاہوں کے نام سے ہمارے دھرم استھلوں پر پرساد اور پوجا کے سامان بیچ رہے۔ ملک بھر میں ایسے بہت سے واقعات منظر عام پر آ چکے ہیں جہاں سبزیاں اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء پر تھوک کر ناپاک کیا جاتا ہے اور پھر ہندو بھکتوں کو فروخت کیا جاتا ہے، جس سے ہندوؤں کے جذبات مجروح ہو رہے۔ باگڑا نے کہا کہ ملک میں کئی مقامات پر مسلم فرقے کے لوگ بھگوان کے نذرانے، بھوگ، شرنگار اور نذرانے سے متعلق بہت سی اشیاء کو ناپاک کر کے فروخت کر رہے، جو کہ ہندو عقیدے کے ساتھ کھلواڑ ہے، جسے فوری طور پر روکنے کی ضرورت ہے۔
वागड़ा ने कहा है कि वीएचपी तमाम रियासती हुकूमतों से मुतालबा करती है कि वो हिंदू मंदिरों और मजहबी मुकामात के तकद्दुस को बरकरार रखने के लिए मजहबी धोखेबाजों के खिलाफ फौरी तौर पर मौसर कदम उठाए ताकि माशरे के अकीदे और अकायद को किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचे। साथ ही हम हिंदू समाज से भी अपील करते हैं कि वैसे धर्म और धर्मियों से होशियार रहें, उन्हें बेनकाब करें और मुकामी हुकूमती इंतजामिया को बर वक्त इत्तला दें। जनूबी गजा के खान यूनिस शहर में एक स्कूल को निशाना बनाकर किए गए इस्राएली फजाई हमले में कम से कम 25 फलस्तीनी शहीद और कुछ दीगर जख्मी हो गए। ये इत्तला फलस्तीनी जराए ने दी है। सिक्योरिटी जराए ने बताया कि इस्राएली तैयारों ने खान यूनिस के मशरिक में आबसान अल कबीरा कस्बे में अल ओदा स्कूल के गेट को मिसाइलों से निशाना बनाया, जिसमें सैकड़ों बेघर अफराद रहते हैं। फलस्तीनी कारकुनों की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर शेयर की गई वीडियोज में दर्जनों लाशें जमीन पर खून में लथपथ पड़ी दिखाई दी। तिब्बी जराए ने बताया कि इस्राएली फजाई हमलों में ख्वातीन और बच्चों समेत कम से कम 25 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए। जराए ने बताया कि इलाके में ज्यादा भीड़ होने की वजह से मुतासरीन की तादाद में इजाफे का खदशा है। इसराइल के दिफाई अफवाज ने एक बयान में कहा है कि स्टिक हथियारों का इस्तेमाल करते हुए इसराइली फजाई हमले और हमास के अस्करी विंग के एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया, जो गुज़िश्ता साल जनूबी इसराइल में हमास की शोरश में मुलविस था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तलाक याफ्ता मुस्लिम खातून को ज़ाब्ता फौजदारी सीआरपीसी की दफ़ा 125 के तहत अपने साबिक शौहर से कफालत हासिल करने का हक है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी के बेंच ने मोहम्मद अब्दुल समद की तरफ से तेलंगाना हाई कोर्ट के इस हुक्म को चैलेंज करने वाली इस दरख्वास्त पर यह फैसला सुनाया, जिसमें उसे दरख्वास्त गुजार से कहा गया था कि वो अपनी तलाक याफ्ता को 10,000 रुपए की अबूरी कफालत अदा करे। बेंच ने अपने फैसले में मुस्लिम ख्वातीन के हुकूक पर जोर दिया और दरख्वास्त गुजार समद की अपील को मुस्तरद कर दिया। जस्टिस नागरत्ना ने अपील को मुस्तरद करते हुए अपने फैसले में कहा, हम इस अहम नताइज के साथ मुजरिमाना अपील को खारिज करते हैं कि सीआरपीसी सेक्शन 125 तमाम ख्वातीन पर लागू होगा, ना कि सिर्फ शादीशुदा ख्वातीन पर। ताहम अदालत ने यह भी कहा है कि अगर सीआरपीसी के दफा 125 के तहत दरख्वास्त के ज़ेर इल्तवा रहने के दौरान मुतल्लिका मुस्लिम खातून तलाक हासिल करती है तो इस सूरत हाल में वो मुस्लिम ख्वातीन शादी के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 2019 का सहारा ले सकती हैं। अदालत उज़्मा के जजों पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने अलग अलग लेकिन मुत्तफ़िक़ा फैसला सुनाया। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन,
2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।